الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سروں کے بالکل قریب آ جائے گا، زمین آگ کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت صرف 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جسے یوم قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن انسان اپنے اعمال کے مطابق کھڑا ہوگا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ رشتہ داری، نہ طاقت اور نہ ہی کوئی دنیاوی مقام۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن اس سخت اور ہولناک دن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ یہ وہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آئے جانتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں یہ عظیم مقام حاصل ہے۔ پہلے نمبر پر آتے ہیں انصاف کرنے والے حکمران۔ سب سے پہلا خوش نصیب شخص وہ ہوگا جو انصاف کرنے والا حکمران ہوگا۔ اسلام میں حکمرانی صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو شخص لوگوں پر حکومت کرے اور انصاف سے فیصلے کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر ہو غریب میں فرق نہ کرے، طاقت و کمزور کے ساتھ برابر کا سلوک کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی بہتر مثال ہے کہ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ دیکھ سکے کہ کوئی بھوکا تو نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ابال رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال گئے، آٹا اور سامان لائے، خود اپنے کندھے پر اٹھا کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ یہ انصاف اور رحم دلی اللہ کو پسند آئی، اس لیے قیامت کے دن ایسے حکمران کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ جیسے آج کل ہمارے حکمران ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہمارے حکمرانوں میں زیادہ سے زیادہ امیر لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ حکمرانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ غریبوں کی بھی مدد کریں۔ جتنی امیروں کو ترجیح دی جاتی ہے اتنی ہی غریبوں کی مدد کی جائے تو ہی ان کو بھی روز قیامت کے دن اللہ بخشے گا۔ سب سے پہلے انصاف کے ساتھ چلیں، گھر میں بھی انصاف کے ساتھ چلے، باہر بھی انصاف کے ساتھ چلے۔ جو شخص گھر میں انصاف کے ساتھ چلے گا، اللہ کی اس پر بھی خاص رحمت ہوگی۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے۔ دوسرا خوش نصیب شخص وہ جو ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو۔ جوانی انسان کی زندگی کا وہ وقت ہوتا ہے جب خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور آزادی بھی، لیکن جو جوان ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کو ترجیح دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب گناہ کے راستے پر ہر جگہ کھلے ہیں، ایسے نوجوان کا مقام اور بھی بلند ہے۔ قیامت کے دن یہی نوجوان اللہ کے عرش کے سامنے ہوگا جب باقی لوگ سخت گرمی میں کھڑے ہوں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ تیسرا شخص نصیب وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت مسجد میں ہی رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نماز مسجد سے محبت ہو، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، اذان سنتے ہی مسجد کی طرف جانے کی خواہش رکھے اور اللہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں بلکہ روحانی سکون کی جگہ بھی ہے۔ یہاں انسان کو اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ چوتھا نمبر، جو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کریں، یعنی چوتھا خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ دنیا میں اکثر محبت مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ لوگ دولت، طاقت یا فائدے کے لیے تعلقات بناتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت بالکل مختلف ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو دین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور دین کی راہ پر چلتے ہیں۔ ایسی محبت نہ دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی ہے نہ کسی لالچ کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جمع کرے گا۔
5واں وہ شخص جسے خوبصورت اور طاقتور عورت گناہ کی دعوت دے مگر وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 5واں خوش نصیب وہ شخص جسے ایک خوبصورت اور طاقتور عورت گناہ کی طرف دعوت دے لیکن وہ انکار کرے، کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ مصر کے وزیر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی لیکن انہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دی۔ جو شخص گناہ کا موقع دینے کے باوجود اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ 6واں خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو اس قدر خفیہ صدقہ دے تاکہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تاکہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا، کہ اگر ہم کسی کو صدقہ دیں تو کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے صدقہ دیا یا ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ ہم اس شخص کی مدد کر رہے ہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے اس شخص کی مدد کرے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے صدقہ نہیں دینا بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ بعض لوگ صدقہ دیتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو، لیکن جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ شخص خاموشی سے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایسا صدقہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے اور قیامت کے دن عمل انسان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ 7واں وہ آخری خوش نصیب شخص ہو جو انتہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو ریاکاری کے نہیں بلکہ سچے دل سے اللہ کے خوف اور محبت کے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان اکیلا ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو اور وہ اللہ کو یاد کر کے رو پڑے تو یہ اخلاص کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایسے انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں۔ قیامت کے دن یہی آنسو اس انسان کے لیے نجات کا سبب بنیں گے۔ قیامت کا دن بہت سخت ہولناک ہوگا، سورج زمین کے بہت قریب آئے گی، لوگ اپنے مال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کچھ لوگ پسینے سے ڈوب ہی جائیں گے۔ ہر طرف خوف اور گھبراہٹ ہوگی، لوگ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور دوستوں سے بھی بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان 7 خوش نصیب لوگوں پر ہوگی جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہو؟ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ انصاف کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، جوانی کو عبادت میں گزاریں، مسجد سے محبت کرے، اللہ کے لیے سچی دوستی کرے، گناہوں سے بچے، خفیہ صدقہ کرے، اور ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے گا۔ شاید آج ہمیں یہ اعمال چھوٹے لگتے ہوں لیکن قیامت کے دن یہی اعمال ہماری سب سے بڑی دولت ہوں گے۔ جب سورج سروں پر ہوگا، جب زمین تپ رہی ہوگی، جب لوگ اپنے اعمال کے بوجھ میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، تب کچھ خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں سکون سے کھڑے ہوں گے۔ کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اخلاص، تقوی اور نیکی کی زندگی عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میرے عزیز و وقار بہن بھائیوں، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ کام لازمی کرنے چاہیے جس سے اللہ پاک ہم سے خوش ہو اور روز قیامت کے دن ہمیں بخش دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن جتنا بھی اسلام میں ہے اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو میری پیاری سی ویڈیو سے کوئی معلومات حاصل ہوئی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی جواب دینا ہے تاکہ آپ کے کمنٹ پڑھ کر مجھے حوصلہ افزائی ہو کہ میرے عزیز و وقار جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب دیں مجھے اجازت، پھر ملیں گے ہم نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔